سال تھا 636 ہجری اور اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران تک داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست سے اٹھ کر ایک طاقت بن چکی تھی، لیکن دنیا کی بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر اسلام کا راستہ روکنا چاہتی تھی۔ روم نے سیریا کے شہروں کو دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک نئی پیدا ہونے والی چھوٹی سی قوم یعنی مسلمان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ مسلمان صرف جنگ نہیں کرتے، وہ اللہ کے بھروسے پہ لڑتے ہیں۔ اس کہانی کو ڈیٹیل سے دیکھنے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ چودہ ہجری مدینہ کی مسجد نبوی میں فجر کا وقت تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سجدے سے اٹھے ہی تھے کہ ایک خفیہ پیغام آیا۔ اس میں لکھا تھا، فارس کا جوان بادشاہ روم کے بادشاہ قیصر کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر چکا ہے۔ ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام کو اسی سرزمین میں دفن کر دو جہاں سے یہ ابھرے ہیں۔ روم اور فارس دنیا کی دو عظیم سپر پاورز نے اسلام کو سپہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ روم کے بادشاہ نے اپنے جرنیل کو خط لکھا، یہ دین اگر پھیل گیا تو ہماری سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، اسے ابھی ختم کرو۔ اور فارس کے بادشاہ نے جواب دیا، اگر عرب کے اس نبی کی تعلیمات ہمارے ملک تک پہنچ گئی تو لوگ ہماری آتش پرستی چھوڑ دیں گے۔ روم اور فارس دونوں بادشاہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ روم فلسطین اور شام کے راستے سے حملہ کرے گا، فارس عراق اور ایران کے راستے سے، اور مدینہ دونوں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ اس منصوبے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے مسلمانوں، تم پر ظلم کے دو پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، کیا تم تیار ہو؟ مسجد میں آواز گونجی، لبیک یا امیر المومنین، ہم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 عظیم سپہ سالار منتخب کیے، ایک سعد بن ابی وقاص عراق کے محاذ کے لیے، عمرو بن العاص مصر کے راستے روم کو روکنے کے لیے، اور خالد بن ولید شام کے محاذ پر تیز رفتار حملے کے لیے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل فارس کا ایک بڑا لشکر قادسیہ کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ ایک طرف فارس کا 1 لاکھ کا لشکر، ہاتھیوں سے لے کر زہر لگے تیر، جادو اور طلسم تک سب کچھ تھا۔ دوسری طرف صرف 30,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، جو بظاہر بہت کم نظر آ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، ہمارے پاس نہ ہاتھی ہے نہ جادو، مگر ہمارے دل میں توحید ہے۔ پہلی رات جب فارس کا لشکر اور جرنیل سب سونے میں مصروف تھے، اسی رات مسلمانوں کے لشکر سے تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھی۔ فارس کا جرنیل بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ لوگ سوتے نہیں کیا؟ اس کے وزیر نے کہا، یہ لوگ موت سے نہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ 3 دن مسلسل جنگ کے بعد چوتھے دن جب جنگ نے شدت اختیار کی، مسلمان فتح کے قریب ہونے لگے، تو مسلمانوں نے فارس جرنیل رستم کے خیمے پر حملہ کیا، اور ایک مجاہد نے اسے دریا عتیق کے کنارے گرا دیا اور گردن مار دی۔ کہتے ہیں اس وقت آسمان سے آواز آئی، کسریٰ کا غرور ختم ہو گیا۔ شام اور مصر کی فتح کے بعد دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے روم کے لشکر کو اجنادین، یرموک اور دمشق میں شکست دی۔ عمرو بن العاص نے مصر کے دروازے کو لے، پھر نہاوند کے میدان میں فارس نے آخری کوشش کی جنگ جیتنے کی، مگر مسلمانوں نے اسے بھی راکھ میں بدل دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو فارس کا عظیم سلطنتی نظام دنیا کے نقشے سے مٹا دیا گیا۔ جب یہ فتوحات مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے اور کہا، یا اللہ، تو نے ان لوگوں کو فتح دی جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہ تھے، اور ان کے سامنے دنیا کی سپر پاورز تھیں۔ دوستو، یقیناً اسلام تلوار سے نہیں، یقین، اخلاص اور صبر سے جیتا جاتا ہے۔ جب نیت خالص ہو اور مقصد صرف اللہ کا دین ہو تو روم اور فارس بھی مٹی ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ نہیں، ہمارا ایمان ہے۔